جو حلال کمائیوں پر چل رہے ہیں، باقیوں پر رندہ پھر جائے گا اور وہ پھر رہا ہے اور مزید پھرے گا جب تک سود سے توبہ نہیں کریں گے۔ انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ یہ فیکٹریاں کدھر جائیں گی، یہ کارخانے کدھر جائیں گے، یہ ٹریڈ کہاں جائے گا؟ سارا ملک، ساری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے، ایک ملک بن چکی ہے۔ ہم ایک پاکستان والے سوچ چھوڑ دیں تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ پاگلوں، کس سے ٹکر لے رہے ہو، کس سے مقابلہ کرو؟ عورتیں بھی شانہ بشانہ مردوں کے کام کرنا چاہیے، عورتوں کو انہیں دفتروں میں جانا چاہیے، انہیں اپنے دفتروں کے کام سنبھالنے چاہیے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، گڑھ کے بیٹھ جاؤ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی زینت بنو، اپنی اولاد کی پرورش کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ تم دفتروں میں جاؤ گی تو تمہاری گود میں جانور پیدا ہوں گے، تمہاری گود میں درندے جنم لیں گے، تمہاری گود میں وحشی پروان چڑھیں گے، تمہاری گود میں انسانی شکل میں چنگیز، ہارون، فرعون، حامان پیدا ہوں گے۔ اگر تم نے بھی کمائی کو اپنا وسیلہ بنایا، نہیں، تم اللہ کہہ رہا ہے پردے میں جاؤ، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹ لو، چھپا لو، کبھی باہر نکلنا پڑے، باہر نکلنے سے نہیں روکا، پردہ کا حکم دیا ہے، گھروں میں بیٹھو۔ ابھی آج تو سارا زمانہ کام کر رہا ہے، پھر ہمارے گھر کا بجٹ کیسے پورا ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ عورت کو گھر بٹھا، تم کہتے ہو سارا مغرب ترقی کر گیا ہے، ہائے ہائے، تو تم مغرب کے پیچھے چلنا چاہتے ہو کہ محمد عربی کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ تم کوئی کٹی پتنگ ہو کہ جدھر کی ہوا ہوگی ادھر کو چل پڑو گے؟ تمہاری ڈور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، جدھر گھمائیں ادھر گھومو۔ ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، الا وان رحل اسلام دائرہ فدوروا مع الكتاب حيث دار، الا وان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الخطاب، الا وانه سيولى عليكم امراء ان اطعتموهم اضلوكم وان خالفتموهم قتلوكم، قالوا ما نصنع يا رسول الله؟ قال كما صنع آل عيسى، حملوا على الاخشاب ونشروا بالمناشير، فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق۔ ہم ضرورتوں سے سمجھوتا نہیں کرتے، ہم دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں چلتے، ہماری منزل اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ لگائے گا لگ جائیں گے، ہٹائے گا ہٹ جائیں گے، مانگے گا دے دیں گے، عطا کرے گا قبول کر کے شکر ادا کریں گے۔ سولیوں پہ لٹکنے کو کہے گا، ہم جھولے کی طرح جھول جائیں گے۔ آگ میں جلنے کو کہے گا، ہم گلستان کی طرح سیر کو نکلیں گے۔ طوفانوں میں کودنے کو کہے گا، تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند، ہم مچھلی بن کر سیر کو نکلے۔ دیکھا جب طوفانوں کو، زندگی موت کے فلسفے اوروں کے اور ہیں، ہمارے اور ہیں، عزت ذلت کے فلسفے غیروں کے اور ہیں، ہمارے اور ہیں، کامیابی ناکامی کے مفہوم غیروں کے اور ہیں، ہمارے اور ہیں۔ آج کے مفہوم کے مطابق حسین ناکام ہے اور یزید کامیاب ہے، یزیدی لشکر کامیاب ہے اور کربلائی لشکر ناکام ہے۔ لیکن ہے کوئی کم وقت دنیا میں یہ کہنے والا کہ یزید نے بڑی عزت پائی اور ابن زیاد نے بڑی عزت پائی اور شمر نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور حسین اپنی آل سمیت کوٹھی کوٹھی ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بیٹیاں سرے کوفے کے بازاروں میں پھیرائی گئیں، شام کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ یزید جیسے مردود ملعون کے دربار میں اہل بیت کی بیٹیوں کو پیش کیا جا رہا ہو، تمہارے نزدیک یہ سب ناکامی ہے، یزید کامیاب ہے، شمر کامیاب ہے۔ نئی تاریخ لکھو، پیسے کے غلام ہو، نئی تاریخ لکھو، چوپڑی روٹی کے غلام ہو، نئی تاریخ لکھو، اپنی تاریخ کو آگ لگا دو، اپنی اقدار کو مٹا دو، انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دو، ڈکشنریوں سے نکال دو، تاریخ کے صفحات پھاڑ دو اور مغرب کے غلام بن کر نئی تاریخ لکھو۔ جو کرسی کے غلام، جو روٹی کے غلام، جو شہوت کے غلام، جو زنا کے شیدائی، جو شراب کے شیدائی، جو گھنگرو کی چھنکار کے شیدائی، جو ناچ گانے کے شیدائی، جو کرسی کو خدا بنا چکے ہوں، ایک نئی تاریخ لکھو۔
آج نئی انسانیت ہے، انسانیت نہیں ہے، جانوروں سے بھرا ہوا جنگل ہے۔ جاؤ ڈھونڈو، شاید تمہیں کوئی انسان ملے۔ آئے شوق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اب تو چراغ رخ زیبا بھی بجھتے جا رہے، نظر ہی کوئی نہیں آ رہے۔ کہاں ڈھونڈیں، کدھر جائیں، کہاں پائیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو منزل بنایا؟ پھر ان کے لیے زندگی کا فلسفہ اور ہے، موت کا فلسفہ اور ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں سے کہا، میرے ساتھ ایسی قوم ہے جنہیں موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں شراب پیاری ہے، یا یوں آتا ہے انہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں زندگی سے پیار ہے۔ طلحہ کہنے لگا، مدعی نبوت وہ کیوں چڑھتے آ رہے، ہم کیوں مرتے جا رہے؟ تو اس کے ایک ساتھی نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے یہ مرے میں بچ جاؤں، یہ جو اگلے سامنے چڑھے چلے آ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میں پہلے مروں دوسرا بعد میں مرے، جو مرنے کو آ رہا ہو۔ ہائے ہائے۔ شمر نے کہا، ہم تمہیں ذبح کر دیں گے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے فرمایا، اب الموت تصوف، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، تو ہمارا سب سے بڑا تحفہ ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، تو ہمیں اس سے ڈراتا ہے۔ اب الموت تصوف، یہ تو تیرے لیے موت ڈر کی چیز ہے، حسین کے لیے موت ڈر کی چیز نہیں ہے۔ وہ تو اپنے نانا سے ملے گا، اپنی ماں سے ملے گا، اپنے ابا سے ملے گا، جنت کی سرداری کا تاج سر پہ سجائے گا۔ موت تیرے لیے خطرناک ہے، حسین کے لیے نہیں، اس کے لشکر کے لیے نہیں، تم جیسے دنیا کے طلبگاروں کے لیے، دنیا کا تھوک چاٹنے والوں کے لیے، دنیا کے ایمان کے ضمیر کے سودے کرنے والوں کے لیے ہے موت خوفناک اور زندگی بڑی حسین۔ جس نے کہا ہو میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پیسے کا غلام نہیں بنتا، وہ چیزوں کا غلام نہیں بنتا، وہ اقتدار کا غلام نہیں بنتا، وہ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلتا ہے، ملک ملے تو قبول کرتا ہے۔ عمر بھی کو اللہ نے بادشاہت دی، صدیق کو دی، عثمان کو دی، علی کو دی، صحابہ کو دی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی، انہوں نے اس میں اللہ کے امر کو زندہ کر کے دکھایا۔ نافرمانوں کو بادشاہی ملی، انہوں نے اللہ کے اوامر کو توڑ کے دکھایا۔ ایک حکومت پہ گر گئے اور ایک نے حکومت کو بیچ دیا، ایک نے حکومت کو بچایا اور ایمان کو بیچا، ایک نے حکومت کو بیچا اور ایمان کو بچایا۔ سولیوں پہ لٹک جانا ان کے لیے سواری ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش سولی پہ لٹکی ہوئی، حضرت اسما کا گزر ہوا، ماں 1 ہفتہ گزر چکا ہے، لاش سولی پر۔ حجاج بن یوسف نے پیشکش کی، صلح کر لو جان بخشی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ 18 آدمی ٹوٹل رہ گئے تھے، ٹوٹل 18 آدمی، 3000 کا بنو امیہ کا لشکر۔ ماں کے پاس آئے، اماں حجاج صلح کی پیشکش کر رہا ہے کہ جان بخشی کر دوں گا۔ تو حضرت اسما نے کہا، بیٹا اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر تیری ساری زندگی پر مجھے افسوس ہے اور تیری ساری محنت پر مجھے دکھ درد ہے، اور اگر تو اللہ کے لیے لڑا ہے تو مجھے تیرا جینا بھی محبوب ہے، تیرا مرنا بھی محبوب ہے، زندگی کی خاطر صلح نہ کر۔ ماں کیسی ماں ہے، کہہ رہی زندگی کے لیے صلح نہ کر، چڑھ جا چڑھ جا، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، اماں میں نے تیرا دودھ پیا ہے، تو ابو بکر کی بیٹی ہے، میں نے تیرا دودھ پیا ہے، میں نے دنیا کا تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھا، چھ جائے کہ میں دنیا کے لیے تلوار اٹھا تھا، میں نے تو کبھی دنیا کا خواب بھی نہیں دیکھا، تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہ پھر تیرا مرنا میرے لیے خوشی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آجا گلے مل لے، یہ میری تیری آخری ملاقات ہے۔ تو ماں جب گلے لگی تو کرتے کے نیچے لوہے کی زرہ تھی، تو کرتے کے نیچے سخت محسوس ہوا۔ تو حضرت اسما، حضرت عائشہ کی بہن، ابوبکر کی بیٹی، رسول اللہ سے ذات النطاقین کا خطاب پانے والی، کہنے لگے عبداللہ بیٹے یہ تیرے کرتے کے نیچے کیا ہے؟
کمائی زرا ہے، زرا لوہے کی زرا، کہ یہ کیوں پہنی ہے؟ کہ مجھے ڈر ہے میرے قتل کے بعد میری لاش کو خراب کریں گے۔ تو حضرت اسما نے ایک جملہ بولا جو کلام عرب میں